سب سٹینڈرڈ آٹا، چینی، جتنی کھانے کی اشیاء ہیں وہ پہلے پروکیور غلط کی گئی، غلط اس کے اندر ڈسپرسمنٹ ہوئی، اور وہ لوگ جو مستحق نہیں تھے، جو سامان خریدا گیا اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مانیٹرنگ نہیں، جو گودام تھے ان کے اوپر کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں تھی، اور اس کے اندر جو خالی یوٹیلیٹی سٹور کی مد ہے اس کے اندر 10 بلین کا ایکسپینس تھا، جس میں 5 بلین کا ڈاکہ تھا۔ مطلب آدھی رقم جو ہے وہ مافیاز اور اے ٹی ایمز نے کھا لی، جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد کے اندر ہے، اور اس کے اندر پیمنٹس کی ڈیلے ہے، پروکیورمنٹ کا سب سٹینڈرڈ اکوپمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور بسپ کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بایو میٹرکس، فیک بایو میٹرکس کے اوپر یہ کیش وڈرالز ہوئے، اور انہوں نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا ہے پاکستان کی عوام کا، جو بسپ کے بایو میٹرکس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو بسپ کے بایو میٹرکس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں کرا سکتے، وہاں 5 بلین 5 ارب ڈاکہ مار دیا عوام نے، جو لوگوں نے لے لیا۔ وہ کن لوگوں نے لیا؟ وہ مافیاز کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ عمران صاحب کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ بیٹھے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے انگوٹھے چیک ہوں گے کہ یہ کنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ پیسہ 5 ارب جو بسپ کی مد میں تھا وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں گیا ہے، اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDM میں اس کے اندر 22.8 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اور جس کے اندر فلیگ کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہ 6 بلین کا ڈاکہ جو ہے وہ ڈل چکا ہے، اور اس کے اندر وہ ڈسپرسمنٹ کہاں ہوئی، جو فیسلٹیز بننی تھیں، جو کرونا سینٹرز بننے تھے، اس کے اندر جو 6 ارب ہے وہ کس کی جیب میں گیا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ابھی اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد جو حقدار لوگ تھے ان کو 150 بلین جو تھا وہ ڈسپرس کرنا تھا، جس میں سے 145 بلین ڈسپرس ہوا، 5 ارب بنی گالا کے کس تہ خانے میں گیا، اس کا کوئی جو ہے وہ جواب ابھی تک نہیں آیا، اور مسترد کر دی ہے کابینہ نے اور عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو۔ اس کے بعد جو ارریگولر پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ آفیسرز کو چلی گئیں، اس میں مد میں 2 اسپاؤزز ہیں ان دونوں کو چلی گئیں، جو پروفائلنگ بینیفیشریز کی گئی اس کے اندر کوئی بینیفیشری کی پروفائلنگ کے اوپر مانیٹرنگ اور چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ ڈیفینس منسٹری کے اندر 1.9 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اس کی ایلوکیشن اور ایکسپینڈیچر کا کوئی حساب نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، اور 100 ارب روپے بجلی کی مد میں دینے تھے، 100 ارب روپے بجلی اور گیس کی مد میں دینے تھے۔ اسی کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر جو بجلی اور گیس کی مد میں دیے وہ 15 ارب روپے ہیں 100 بلین میں سے۔ تو جو باقی پیسہ ہے وہ کس اے ٹی ایم، کس مافیا کی جیب میں گیا ہے، عمران صاحب نے جہاں سے فنڈنگ لینی ہے کچھ پتہ نہیں، صرف 100 بلین میں سے 15 ارب روپیہ جو ہے وہ بجلی کے اور گیس کے بلوں کی مد میں گیا ہے۔ اس کے بعد جو بجلی کی مد میں 100 بلین تو دینا تھا، لیکن بجلی جو اس وقت مہنگی کی ہے، جو تحفہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو، وہ 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں، 24 روپے یونٹ ہوا، اور اب جو 4.75 روپے یونٹ صرف آئل ایڈجسٹمنٹ کی۔ کس نے کہا فرنس آئل سے آپ بجلی بنائیں جب ملک میں LNG موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے مافیاز اور ATMs کو پیسے چاہیے۔ پاکستان کی عوام کے اوپر 60 ارب کے بجلی کے بل مزید مہنگے ہوئے، اور آج 29 روپے یونٹ ہو گیا۔ الزام جن پر لگاتے ہیں 11 روپے یونٹ تھا، آج 29 روپے یونٹ۔ جو گیس ہے وہ 600 سے 1400 روپے ہو گئی، اور گیس 1400 تو ہو گئی لیکن گیس ملتی نہیں ہے، وہ 1400 روپے بھی جو گیس ہے وہ لاپتہ ہے، اور الزامات جو ہیں آج تک پچھلی حکومتوں پر۔ اور فرماتے کیا ہیں موصوف، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں سب سے سستا ترین ملک ہے دنیا کا پاکستان۔ مطلب اگر 3 مہینے پہلے ٹرکی، ارجنٹینا اور برازیل جو تھا وہ 3 مہنگے ترین ملک اور چوتھا پاکستان تھا، تو ہم نے برازیل کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آج ہم تیسرے مہنگے ترین ملک ہیں دنیا کے، جس میں بے روزگاری عروج پر، مہنگائی عروج پر، معاشی تباہی عروج پر، بھوک افلاس عروج پر، کیونکہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جو 3 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے جس کے اوپر پوائنٹ کیا ہے کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی تو چوری ہوئی سو ہوئی، کووڈ فنڈ چوری ہو گیا، لیکن بجلی اور گیس کے اندر جو مافیاز گھسے ہوئے ہیں، جو پرائس آج پاکستان کی عوام دے رہی ہے پیٹرول کی، مطلب 88 روپیز سے 146 روپے، ڈیزل 98 روپے سے 143 روپے، یہ ہے سستا ترین ملک پاکستان۔
عمران صاحب کے مطابق طاقتور کا احتساب ہونا چاہیے. ہم نے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا. کون سے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا؟ اور کووڈ ریلیف فنڈ پہ کوئی مانیٹرنگ اور چیک اس لیے نہیں تھی کیونکہ مانیٹرنگ اور چیکس اور رپورٹ اور ریکارڈ کیپنگ تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان، احسن اقبال، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور سلمان رفیق اور جتنے کیسز مسلم لیگ نون پر بنائے گئے، مفتاح اسماعیل، ریکارڈ کیپنگ اور مانیٹرنگ اور چیکس تو عمران صاحب جو ہیں وہ ان کے کیسز پہ رکھتے ہیں. تو کووڈ فنڈ اور آٹا چینی بجلی گیس دوائی کمیشن کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ کیونکہ ترجیح تو پاکستان کی عوام کو سستا آٹا دینا نہیں ہے، سستی بجلی دینا نہیں ہے. ترجیح تو صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کی جیبیں خالی کرنی اور ان کی جیبیں بھرنی ہے. تو جو چیکس اور بیلنسز ہے وہ کووڈ فنڈ پہ کیوں ہوں؟ عوام کی صحت کا پیسہ کھا گئے. میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تقریر کریں گے نا گرین لائن کے اوپر کھڑے ہو کر، تو آج پوچھنا چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، جہاں دنیا پوری جو ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ڈیلی ویجز کا تھا وہ یہ ہے کہ 200 بلین ڈیلی ویجز کو دینے تھے، جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، جو اپنے بچوں کو اپنے والدین کو ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکتے، جو اپنے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے، ڈیلی ویجز، جو مہنگائی کا عالم اس ملک میں بے روزگاری کا ہو گیا تھا، ان کو اس کووڈ فنڈ سے 200 بلین دینا تھا. اور جس میں سے صرف کتنا دیا؟ 16 بلین دیا. کدھر گیا باقی پیسہ؟ کس بے روزگار کو ملا ہے؟ جس کو روزگار آپ نے اپنے مافیا کو دیا ہے. یہ پیسہ کدھر گیا؟ 16 بلین 200 بلین میں سے دیا ڈیلی ویجز کو، اور باقی 200 بلین میں سے پیسہ کدھر گیا؟ یہ آپ کو آج، اگر آپ میں کوئی شرم ہے تو آپ کو آج دینا چاہیے جواب. گرین لائن پروجیکٹ، نواز شریف کے پروجیکٹ کو جب انوگریٹ کریں گے نا تو اس کا جواب دیں جو پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. نا اہلی نا لائکی تو ہے ہی، لیکن یہ ڈاکہ ہے جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے. اور ایک اور بات، جب گھر سے نکلتے ہیں تو پاکستان کی عوام کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے. جس وقت شکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ تو انہوں نے نہ پی ایم ہاؤس سے نکلنا تھا اور نہ بنی گالا سے نکلنا تھا. تو کام تو صرف لوٹنا تھا، ڈاکہ ڈالنا تھا، تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، صرف مافیاز کو نوکری دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا. جب گھر سے نکلتے ہیں ملک پر عذاب آتا ہے، پاکستان کی عذاب آتا ہے. جب نوٹس لیتے ہیں پچھلے دروازے سے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے. جس دن کہتے ہیں ملک سستا ترین ہے اس دن 4.75 پیسے بجلی مہنگی کرتے ہیں. کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ کس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں. ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اور کہتے کیا ہیں کہ سب کچھ بہتری کی خبر ہے، ہم اچھی طرف جا رہے ہیں. کون سی اچھی طرف سمت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے. نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کسی قسم کا فوکس ہے، نہ انٹینشن ہے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی. جب کسی کو فون کرتے ہیں پاکستان ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اگلے فون ہی نہیں اٹھاتے، چوروں کا فون کوئی نہیں اٹھاتا، اور جن کو پتا ہو کہ یہ سلیکٹڈ ہیں ان کا فون کوئی نہیں اٹھاتا. اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں، پاکستان کی عوام کو دودھ اور شہد خریدنے کے قابل نہیں چھوڑا. 50 لاکھ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکری دینی تھی. خدا کا واسطہ ہے وہ 50 لاکھ گھر تو نہیں دیے، کم از کم کوئی ورچولی گھر دکھا دیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ 50 لاکھ گھر ہیں. کوئی پلاسٹک کے گھر ہی دکھا دیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ 50 لاکھ گھر اب پلاسٹک کے بن گئے. اس کے بعد یہ اصل تعمیر شروع ہو گئی. اور 1 کروڑ نوکری جو دینی تھی پاکستان کی عوام کو، وہ اس بے روزگاری کی چکی میں پاکستان کی عوام مہنگائی میں، بے روزگاری میں، معاشی تباہی میں، بھوک اور افلاس میں اس وقت پس رہی ہے. یہ کووڈ ریلیف فنڈ کی انکوائری کا جواب پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ ان کی صحت کا پیسہ تھا. جو آٹا چینی کمیشن تھا وہ پاکستان کی عوام کو اس کا جواب چاہیے کہ وہ کن لوگوں نے پاکستان کی عوام کو روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا. جو پاکستان کی عوام جو ڈیلیوری ہے، کارکردگی ہے، وہ صرف مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، غربت، بھوک، افلاس. اور باتیں ان کی سنو جو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ پاکستان کی عوام کو ہر روز صبح بیٹھ کر دیتے ہیں. مجھے تو پاکستان کی عوام کی حالت زار دیکھ کر اب ان کے جھوٹوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا. ان کی ہر بیان پاکستان کی عوام کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا ہر بیان، ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں
ان کا جواب دینا پڑے گا. اور جس قسم کی فاشسٹ رجیم اس وقت ملک پر مسلط ہے، جو پاکستان کی عوام کی دونوں ہاتھوں سے جیبیں لوٹ رہی ہے، یہ تمام جو گورننس کے ایشوز ہیں، ملک کے اندر کوئی سسٹم اس وقت موجود نہیں، ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی خود احتسابی نہیں، صرف کرپشن کا بازار گرم ہے، اور وہ صرف اور صرف اس کی جو سربراہی ہے. کوئی یہ جو کہتے تھے نا، یہ آج اپنے ایم این ایز کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. ابھی مجھے کل ان کا کوئی ایم این اے بتا رہا تھا کہ ہم شادیوں کی تقریب میں نہیں جا سکتے کہ لوگ ہمارے گریبان پکڑتے ہیں، جو لوگ روٹی نہیں خرید سکتے، جو لوگ آٹا نہیں خرید سکتے. یہ اپنے جو ان کے ایلائز ہیں، جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، یہ ان کے لیے باعث شرم بن چکے ہیں، باعث شرمندگی بن چکے ہیں. اور تقریریں ان کی سنو، ان کی تقریریں سنو، نواز شریف شہباز شریف کے خلاف سنو ان کی تقریریں، ان کی باتیں سنو. روز کابینہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو بریفنگ ہوتی ہے، کبھی کوئی بریفنگ ہوئی کہ آج آٹا سستا ہوا ہے، آج بجلی سستی ہوئی ہے، آج گیس سستی ہوئی ہے؟ ملک کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ڈال دیا ہے اس میں اتنی کمی آئی ہے؟ کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی بریفنگ ہوئی کہ ہم نے آج آٹا، چینی، بجلی، گیس چوروں کو کٹہرے میں لا کر ان کو سزائیں دی ہیں؟ اور وہ تو کٹہرے میں آئے نہ آئے، یہ جو صحت کا پیسہ کھا گئے پاکستان کی عوام کا، اس کا تو جواب عمران صاحب آپ کو اس جہان میں بھی دینا پڑے گا اور اگلے جہان میں بھی دینا پڑے گا. اور جو پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 900 ارب جو 30 جون 2020 اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.